السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، آج کے ویلاگ میں ایک تو ہمارے سپہ سالار آرمی چیف حافظ سید جنرل عاصم منیر نے 10 جنگیں لڑنے کے عزم کو ظاہر کیا ہے، لیکن دوسری طرف ایک خوفناک صورتحال ہے، وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت ہی خوفناک بھیانک دعویٰ کیا ہے۔ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ عمران ریاض صاحب کے حوالے سے بھی کہ جناب کچھ لوگوں کو ان کے حوالے سے غلط فہمی تھی، وہ دور ہو گئی ہے، اور آج کل ماں کے بعد جناب ایک باپ بھی آ گیا ہے، وہ کیا معاملات ہے اس پر بھی بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن امریکہ سے جناب ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے، اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ لیکن آغاز کرتے ہیں جناب مریم نواز صاحبہ گزشتہ دنوں ڈیرہ غازی خان تشریف لائیں، تو وہاں ان کے اعزاز میں جناب ایک نظم پڑھی گئی کہ سبدی ماں آ گئی ہے، سبدی ماں آ گئی ہے۔ اس کے بعد یہ سرائکی کلچر اور سرائکی زبان پوری دنیا میں سنی گئی، اس پر مختلف تبصرے بھی کیے گئے۔ لیکن اب جناب سید یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے نے باپ کا پیو کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ دونوں صورتحال کسی حد تک مذاق خیز ہے، لیکن بہرحال چونکہ ایک وائرل ہے۔ مریم نواز صاحبہ جب آئی تھی تو کیا دعویٰ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب باپ کا پیو کا کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے، ذرا سنیں۔ گئی ہے او سب دی ماں آ گئی ہے، کر اپنا فرض ادا گئی ہے۔ او سب دی ماں آ گئی ہے، او سب دی ماں آ گئی ہے، کر اپنا فرض ادا گئی ہے۔ نہیں میں کو ڈو لالچ ہے، ڈو ہے کہ بیٹھا ساڈا بابا اور میرا بابا کلے تو نہیں، یہ یوسف رضا تو سارے پیو ہے نا، ساڈا رہبر ہے، ساڈا مالک ہے، ساڈی خوشی غمی دا، ساڈی نوکریاں، سڑکاں، بجلیاں، ایئرپورٹ، لٹرم پٹرم سب کچھ توڑی جولی سٹ دیتا ہے کہ لے یوسف رضا گیلانی نے۔ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے دعویٰ تھا جناب کہ وہ بحفاظت برطانیہ لندن پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں بڑی باتیں کی جا رہی تھی کہ نہیں، ابھی بھی وہ پاکستان میں ہے، پاکستان سے نہیں جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کہاں سے جناب اس کو ایکسیس نہیں ملی، اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، کوئی ایسے جانے نہیں دیتا، یہ پرانا دور نہیں ہے جناب۔ لیکن وہ جناب پہنچ گئے، اور اب پہلے اگرچہ وہ پوڈ کاسٹ میں آ رہے تھے اور لائیو ویڈیو کالز اور انٹرویوز دے رہے تھے، لیکن اب جناب برطانیہ میں مقیم صابر شاکر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جناب انہوں نے تصاویر بھی جاری کی ہیں۔ بہرحال ایک نیا فارم ہے، میرے خیال میں عمران ریاض خان کی زندگی کا ایک نیا جناب اننگز ہے، اور اس میچ میں میرے خیال میں ان کی جو صلاحیتیں ہیں بالکل نکھر کے آئیں گے۔ ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ جب میچ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ پر کبھی پریشر ہوتا ہے جناب کہ آپ نے جلدی کھیلنا ہے، کبھی جناب سست کھیلنے کی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی اور معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹیسٹ میچ ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے جناب تمام جو پابندیاں تھی ہٹا دی گئی ہیں، اور اس اننگز کو وہ کیسے کھیلتے ہیں یہ جناب بڑا واقعی بہت دلچسپی کی صورتحال ہوگی۔ دوسری طرف انتظار پجوتھا کو اغوا کیا گیا تھا، اور انتہائی برے حالت میں جناب ان کو پھر بازیاب بھی کیا گیا تھا، وہ کئی مہینے تک اس قابل نہیں رہے کہ وہ بول سکے۔ عمران ریاض خان کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ ان کا دعویٰ یہ ہے اب بھی عمران ریاض کا کہ ان کو جب رہا کیا گیا یا ان کو چھوڑ دیا گیا تو جو لوگ تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ 2 سال تک بول نہیں سکے گا، لیکن عمران ریاض 2-2.5 مہینوں میں نہ صرف بولنے لگ گیا بلکہ اونچی آواز میں بولنے لگ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں جنہوں نے مجھے رہا کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ جناب یہ بالکل ہاف جناب فرائی ہو گیا ہے، اور اب یہ 2 سال تو کم از کم نہیں بول سکتے، تو اب جناب ان کی خلاف باقاعدہ انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ سملرلی جناب انتظار پجوتھا کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ جب ان کو جناب چھوڑا گیا تو وہ بہت بری حالت میں تھے اور ٹراما میں تھے، لیکن بہرحال پاکستان ہے اور یہاں جناب اب ہیبیچول ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بچہ ڈرتا وہ ہے جب کبھی کبھار اس کو ڈرایا جائے، جب مسلسل ڈر کی حالت میں رہے تو اس کے نروز بھی سٹرونگ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جناب ایسی صورتحال پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ اور انتظار پجوتھا بہرحال سامنے آ گئے، انہوں نے آ کر جناب گفتگو کی ہے ہماری عدلیہ کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اوپن لیٹر لکھنا ڈگیوں میں بیٹھ کر ملنے جانے سے زیادہ معتبر، باعزت، قانونی، آئینی اور براہ راست بات چیت کے اصولوں کے مطابق ہے کہ عمران خان صاحب نے اوپن لیٹر لکھا ہے، انہوں نے جناب کوئی ڈگی میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ دوسری طرف جناب ہمارے ہاں اعلیٰ عدلیہ کی باقاعدہ فاتحہ خوانی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جناب یہ پلر بالکل گرا دیا گیا۔ اب مطلب عدلیہ سے کسی کو امید ہی نہیں ہے۔ جب آپ اپنے جج بٹھائیں گے، حکومت اپنے جج بٹھائے گی
اور عام آدمی ریلیف لینے کے لیے جائے گا تو اسے بادشاہی نظام تو کہہ سکتے ہیں، جمہوریت نہیں کہہ سکتے، عدالت نہیں کہہ سکتے، اور جو تھوڑا بہت اعتماد تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ افرا سے آپ خٹک صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ میں حالیہ اتھل پتھل کی وجہ سے پولیس تھانوں میں پسند کے محرروں اور عدالتوں میں پسند کے ججوں کی تعیناتی میں فرق ہی ختم ہو گیا ہے۔ مجھے یاد ہے 2014 کا جو دھرنا تھا، اس میں ڈاکٹر طاہر القادری عمران خان صاحب خطاب کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جناب ہماری آرمی جو ہے اس کو پولیس بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ اپنے پسند کا بندہ رکھوانا ہے، اپنے پسند کے چیف، اور پھر سارا کچھ کرنا ہے۔ تو اب پھر جب آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی تو دیکھا آپ نے بڑے جناب احتجاجی مظاہرے ہوئے، ریلیاں، دھرنے اور کیا کیا کچھ ہوا۔ بہرحال پھر ایک کو کامیابی ملی اور اس کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو افرا سیاب خٹک کہتے ہیں کہ جناب جس طرح ایس ایچ او کو مقرر کیا جاتا ہے تو پھر اس سے کام بھی اسی حساب سے لیا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں جناب ججوں کو بھی اسی طریقے سے تعینات کیا جا رہا ہے اور پھر ان سے کام بھی ویسے لیا جا رہا ہے۔ فرمائشی قانون سازی سے پارلیمان بے وقت ہو گئی ہے اور عدلیہ کی ساکھ بھی من پسند ججوں کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے۔ ریاست اور راجواڑے کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر کوئی پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتا ہے تو کم از کم اس فرق کو وہ لازمی دیکھے۔ بیرسٹر صلاح الدین نوجوان ہمارے قانون دان، وہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کو سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے کچھ مقدمات میں اپوزیشن پارٹی کو ریلیف دیا، باہر سے جج لا کر سینیارٹی دے دینا اور چیف جسٹس بنا دینا، یہ تو روایت بن جائے گی۔ پلان کے مطابق نئے آنے والے ججز کو آئینی بینچ کا حصہ بنایا جائے گا، جبکہ کھڑے ہونے والے ججز کو مفلوج کر دیا جائے گا۔ مطلب اب ایک ضروری ہے کہ ہمارے جج کھڑے ہوں، وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہوں، سول سوسائٹی کھڑی ہو، اور اگر پاکستان کو جناب مضبوط رکھنا ہے، عدالتی نظام کو مضبوط رکھنا ہے، تو یہ 26ویں آئینی ترمیم، میں کہتا ہوں جناب، وہ ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں جناب ہمارے ہاں جناب کنواں خراب ہو گیا تو ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں، تو اس کے لیے طریقہ کار ہے جناب۔ انہوں نے کہا جی اتنی آپ جناب اس میں ڈول بھر کے باہر ڈال دیں اور اس کے بعد پانی صاف ہو جائے تو آپ جناب پھر پینے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ جناب صاف ہو جاتا ہے پانی۔ تو انہوں نے جو ڈول ڈالا تو بعد میں پتہ چلا تو اس میں تو کتا پڑا ہوا ہے اور کتا مرا ہوا ہے، تو ان کو بتایا گیا جناب کہ اس کنویں سے جب تک آپ کتا مرا ہوا نہیں نکالیں گے، چاہے آپ ٹنوں لیٹر اس میں سے جناب پانی نکالیں، کنواں صاف نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں جو عدالتی کنواں ہے جو تمام پورے پاکستان کو اور پاکستان کی ریاست اور ملک کو ایک جناب پانی کی چیز جیسی بنیادی حیثیت، انصاف جیسی بنیادی جناب چیز مہیا کرتا تھا، اس میں جناب 26ویں آئینی ترمیم کا کتا گر گیا ہے۔ اب اس کے رہتے ہوئے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جناب پانی صاف ہو جائے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں، اور خاص طور پر جسٹس یحییٰ آفریدی پریٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، واہ جی واہ وہ تو قانون سازی ہو گئی جی۔ بھائی جب تک کتا نہیں نکالیں گے اس وقت تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ تو جب تک جناب یہ 26ویں آئینی ترمیم کو اس سے نکالا نہیں جائے گا، ججوں کو اسٹرینتھن نہیں کیا جائے گا، اس وقت پاکستان کے بارے میں مسائل ہی رہیں گے۔ اور اس صورتحال میں جب آئینی اور غیر آئینی جج موجود ہوں گے تو آپ جناب غیر آئینی جج ویسے ہی غیر آئینی ان کو قرار دے دیا آپ نے لفظی طور پر کہ یہ آئینی بینچ کے جج ہیں، یہ جناب دیگر روٹین بینچ کے جج ہیں، تو ایسے میں آپ کے لیے عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا چلتے ہیں جناب، پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں۔ گزشتہ روز اس حوالے سے جناب پشاور میں ایک ریلی نکالی گئی، بنیادی طور پر یہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے اس حوالے سے ایک وارم اپ ریلی تھی، اور اس میں کیا مناظر تھے، کیا صورتحال رہی، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ پشاور میں احتجاج کے حوالے سے میں کم از کم 2 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ 5 فروری تھا جب یہ احتجاج کیا گیا، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو جہاں بھی موقع ملا، ایون جناب سرکاری جناب جو تقریبات تھی ان میں بھی جہاں ان کو موقع ملا تو قیدی نمبر 804 کے انہوں نے نعرے لگائے، لیکن دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، اور یہ ساری صورتحال بھی چلتی رہی۔ لیکن پشاور میں اور ایون کراچی میں وہاں جو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلیاں تھی تو اس میں عمران خان کے زیادہ نعرے لگائے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تو مختص ہے دن کشمیریوں کے لیے،
تو انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و ناموس کے لیے تب بات کر سکتے ہیں جب ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں، جب ہم جناب بنیادی انسانی حقوق ہمیں میسر نہیں ہیں، جب ہم پر روزانہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جہاں ہمارے بنیادی حقوق معطل کر دیے گئے ہیں، جب ہمیں انصاف مہیا نہیں ہے، جب ہمارے ہاں ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، تو ہم کشمیر والوں کے حق میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ ہم پہلے اپنا رونا روئیں گے، پہلے اپنا ماتم کریں گے، پھر کسی دوسرے کی بات کریں گے۔ ہاں ہم آزاد ہو گئے تو پھر ہم سوچیں گے کہ جی واقعی کشمیر بھی جو ہے ہم نے لینا ہے اور کشمیر کو بھی آزاد کرانا ہے۔ فی الحال تو اپنا جناب ماتم کر رہے ہیں، اپنے دکھوں کی جناب ہم بات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جناب ایک اہم ترین بات کہ جب یہ جرگہ شروع ہوا نوجوانوں کا، یوتھ کا، تو وہاں قومی ترانہ بجایا گیا اور ساتھ ہی پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے گئے۔ پہلے یہ منظر دیکھیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ مجھے سننے والے پیارے پیارے ناظرین اور سامعین، یہ غنیمت ہے، یاد رکھنا یہ غنیمت ہے کہ اس قدر ڈسے ہوئے لوگ، اس قدر ستائے ہوئے لوگ پھر بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور قومی ترانے سے اپنی تقریبات کا آغاز کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا جب تم ان سے نفرتیں کرتے رہو گے، انہیں مارتے رہو گے، ان کا مذاق اڑاتے رہو گے، ان کو مارو گے اور پھر ان کے شہیدوں کو قبول نہیں کرو گے، یاد رکھنا وہ تمہارے شہیدوں کو بھی قبول کرنا بند کر دیں گے۔ جب ماں کی بجائے یہ ریاست ڈین بن جائے گی تو پھر وہ ماں زندہ باد کے نعرے نہیں لگائیں گے۔ یہ غنیمت وقت ہے، اہم وقت ہے، سن لو، دیکھ لو، ورنہ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور پاکستان، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کچھ مسئلہ پیدا ہو جائے۔ دوسری طرف جناب مینار پاکستان پر جلسے کے لیے اجازت مانگی گئی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اجازت ملنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہ جناب فوری طور پر ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن عالیہ حمزہ جو اسے لیڈ کر رہی ہیں پنجاب میں، انہوں نے ایک پلان بی بھی دیا۔ پلان بی یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں پلان بی تیار کر لیا۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے جناب 28 جنوری کو ڈی سی لاہور کو درخواست دی، وہاں سے جواب نہیں ملا، وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، ہائی کورٹ نے جناب ان کو جواب طلب کر لیا ہے۔ لیکن صاحب ظاہر ہے وہ اعجاز الحق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب ان کو اجازت ملے۔ تو پاکستان کے شہریوں کو آپ پاکستانی شہری نہیں مانیں گے، انہیں بنیادی حقوق نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ بہرحال پی ٹی آئی نے پلان بی تیار کیا جناب کہ اب پھر صرف مینار پاکستان پر نہیں بلکہ لاہور کے ہر قومی حلقے اور ہر صوبائی حلقے میں ریلی نکالی جائے گی۔ پولیس کو کہاں کہاں تم لگاؤ، پہلے تو مینار پاکستان پر تھا نا کہ جناب وہاں تم ڈیپیوٹ کر دیتے اور کسی کو کٹکنے نہ دیتے، اب پتہ چلے گا جناب کہ کبھی جناب نواز شریف کے حلقے میں، کبھی شہباز شریف کے حلقے میں، کبھی مریم نواز کے، کبھی حمزہ یعنی تمہاری فیملی کے جو حلقے ہیں جناب، وہاں احتجاج ہوتا رہے گا اور کس کس کو تم گولیاں مارو گے، کس کس کو روکو گے، کس کس کو گرفتار کرو گے۔ اگرچہ پولیس نے جناب بڑی تیاری کر رکھی ہے جی، بربریت دکھانی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا 26 نومبر کو جو گولی چلائی، جو خوف اور دہشت طاری کی، اس کے بعد اب تقریباً 2 مہینے گزرنے والے ہیں، گزر چکے ہیں، اور اب لوگوں کو تھوڑا سا سانس آیا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا، یہ احتجاج بڑھے گا اور زیادہ تیز ہوگا۔ چودھری غلام حسین سینئر صحافی ہیں جناب، پچھلے دنوں علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ میں 99% عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بات چیت میری طے ہو گئی تھی۔ اس کو سیکنڈ کیا ہے چودھری غلام حسین نے، وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی رہائی کے معاملات طے کر لیے تھے، لیکن عمران خان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے میرے ورکرز کو رہا کیا جائے۔ یاد رکھنا کہ اس وقت اگرچہ جیل آسان نہیں ہوتی، 8x10 کے جناب کمرے میں آپ کو دن رات رہنا اور پوری دنیا سے کٹ ہو جانا، اور عمران خان جیسا انٹرنیشنل لیڈر، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے من میں، دل میں جو آگ لگ رہی ہے، اس کے مقابلے میں یہ جناب قید تنہائی اس کے لیے اہم ہے، اس کے لیے معقول ہے، اس کے لیے مثبت ہے، اس کے لیے جناب مناسب ہے۔ باہر شاید اس کو زیادہ تکلیف ہو، کیوں؟
اسی وجہ سے جناب وہ بیٹھا ہے اور پاکستان میں حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو، جو آزمانا چاہتے ہو تم آزما لو۔ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے جناب گزشتہ روز اسی حوالے سے جو یوم یکجہتی کشمیر تھا اس حوالے سے اپنا بیان جاری کیا۔ ہمارے سپہ سالار کا کہنا ہے کہ کشمیر کی خاطر ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، لیکن 10 اور لڑنا پڑی تو لڑیں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اگرچہ ان کے جو پیش رو تھے جنرل باجوہ، وہ تو کہا کرتے تھے ہمارے ٹینکوں میں فیول نہیں ہے، ہمارے پاس تو گاڑیوں کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کرایہ نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں نہیں ہے، لیکن ہمارے جناب سپہ سالار اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تیار ہیں۔ یہ ایک پازیٹو بات ہے۔ چلے فوج کا کام ہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں۔ کہتے ہیں کہ آرمی چیف سید عاصم منیر مسلمان کبھی دشمن کی تعداد اور ہتھیاروں سے معیوب نہیں ہوتا۔ بہت اچھی بات ہے اور معیوب ہونا بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایک دن کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا اور یہ جلد ہوگا۔ اچھی بات ہے۔ اس کے لیے جو آرمی چیف کہتے ہیں کہ اگر ہم متحد اور مضبوط رہیں تو ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں آرمی چیف صاحب، آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، ہم کشمیر کے لیے ہماری جانیں قربان، سب کچھ قربان، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ایک جناب یہ حل نہ ہونے والا ایک ایجنڈا ہے جو 75-77 سال سے ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہاں کے لوگ مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا اپنے گھر کی جو جناب خبر تو لیں، یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک خوفناک قسم کا انکشاف کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے۔ وہ کہتے ہیں بلوچستان کا جو بلوچ علاقہ ہے آج اگر علیحدگی کا اعلان کر دے تو آج وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں، یعنی آج اگر بلوچ علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں پاکستان سے تو وہ کر سکتے ہیں، اس پوزیشن میں آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا۔ یہ خوفناک گفتگو ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ بات کر نہ چکے ہوتے تو ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس کو بیان بھی کر سکے، لیکن میں انہی کی زبانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، ذرا سنیں۔ کب تک ہم اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے الفاظ کے استعمال میں احتیاط کرتے رہیں گے؟ کیا یہ ملک صرف فوج کا ہے؟ وہ میرے محافظ ہیں، ملک میرا ہے، میں ان سے زیادہ فکر مند ہوں اس حوالے سے۔ آج اگر بلوچستان کا بلوچ علاقہ اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیں تو اس پوزیشن میں آ گئے ہیں وہ، یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کوئی مجھ پر تنقید کرے کہ فضل الرحمان آپ نے ضرورت سے زیادہ بات کہہ دی، لیکن حقیقت پسندی یہ ہے کہ اس صورتحال کی نزاکت کو آج دیکھا جائے گا۔ فضل الرحمان یہاں تک پہنچ گیا کہ آج وہ یہ بات سرعام آپ لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے۔ پاکستان میں پیکا ایکٹ کے بعد تو اس قسم کی بات کرنا، سوچنا بھی، سوچ پر بھی پہرے لگا دیے، لیکن ہم بہرحال بات کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے، پاکستان کی مٹی ہماری ماں ہے، اور ماں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، کہتے رہیں گے کہ یہ غلط سائیڈ پہ جا رہا ہے، معاملات غلط سائیڈ پہ جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس حوالے سے انکشاف کیا ہے تو ہم ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کو خدا کے لیے کشمیر بھی لے لینا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیں گے، پوری دنیا لے لیں گے، لیکن پہلے پاکستان کو سنبھال رہو۔ یہ بڑا گھاؤ لگ رہا ہے، بڑا گھاؤ لگ رہا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے لگ رہا ہے۔ اس کو سنبھالنے کے لیے جو پاکستانی ہوتے تھے، جو شیلڈ فوج اور ان علیحدگی پسندوں کے درمیان میں ایک شیلڈ بن کر کھڑے ہوتے تھے، وہ پستے جا رہے ہیں، اور اپنوں کے ظلم کی وجہ سے پستے جا رہے ہیں، حکومتی فسطائیت کی وجہ سے وہ نڈال ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، انہیں ہوش نہیں رہا، وہ مسائل کا شکار، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تم پر گولی چلائے تو تم بھاگ جاتے ہو، تم کہاں سے آ گئے بہادر۔ اس طریقے سے تم پاکستانیوں کا مذاق اڑاتے رہے تو پھر میرے منہ میں خاک پھر کہہ رہا ہوں، جیسے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی۔ اب بھی ضروری ہے کہ اس صورتحال کو سنبھالا جائے۔ آخری ایک اور خطرناک خبر، میں کیا کروں، میرے پاس اچھی خبریں نہیں ہیں، میرے پاس خطرناک خبریں ہی ہیں، اس کے حوالے سے کہ جناب زلمے خلیل زاد امریکہ سے وہ جو خبر دے رہے ہیں وہ انتہائی خوفناک ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ لیکن یہ معیشت ڈوب رہی ہے، یہ ظلم کر رہے ہو اپنے ملک کے ساتھ۔ تم تو کہتے ہو 10 جنگیں، 20 جنگیں، 50 جنگیں، جنگیں نہیں، آپ پہلے پاکستان کو، ملک کو سنبھالو۔
اور غلط کر رہے ہو. اس سے پاکستانیوں کے دل دکھی ہیں. عمران خان اس وقت ہیرو ہے، اس وقت جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو جیل میں رکھنے والے ولن ہیں. کیوں ولن بنتے جا رہے ہو؟ ہیرو بنو، نہ کرو اس کے ساتھ اس طرح. یہ نفرتیں مت پالو، اس کو ختم کرو. عمران خان کو رہا کر دو، پھر ہر ایک کو اپنی سیاست کرنے دو. یہ طریقہ کار نہیں ہے. پہلے بہت کچھ کر چکے ہو، اور اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو فائنینشیل کیپیسٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں باجی بات جو بڑھتی ہوئی شرح مہنگائی تھی وہ ہم نے کنٹرول کر لی جناب. 36% تھی 4% پہ آ گئی. مہنگائی 36 سے 4% پر نہیں آئی، مہنگائی تو ایک 40% پر کھڑی ہے. اس کی بڑھوتری 36% سے ہو رہی تھی، اب 4% سے ہوگی. مطلب وہ 40 سے 41% ہونے میں اگر پہلے 2 مہینے لگتے تھے تو اب جناب اس کو 4 مہینے لگیں گے. فرق صرف اتنا ہے، ورنہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. صورتحال ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. اسے ہم نے کنٹرول کرنا ہے، کسی اور نے نہیں. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.